ناظرین، ایران امریکہ مذاکرات کب ہوں گے؟ کیا معاہدہ طے پائے گا؟ ڈائیلاگ کی بازی کون جیتے گا؟ پوری دنیا کی نظریں اس پر جمی ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ پہلے بھی ہو چکا ہے؟ اس معاہدے میں ایران نے کیا تسلیم کیا، امریکہ نے کیا منوایا تھا، یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکیز لائیو۔ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت یورینیم افزودگی محدود کرنے، ذخیرہ کم کرنے اور عالمی نگرانی قبول کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بدلے میں ایران پر عائد معاشی پابندیاں نرم کی گئیں اور اسے عالمی معیشت تک رسائی ملی۔ الجزیرہ کی ایک خصوصی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2015 کے معاہدے کے مطابق ایران نے افزودہ یورینیم کو تقریباً 98% تک کم کر کے 300 کلو گرام تک محدود کیا اور افزودگی کی سطح 3.67% رکھی، جبکہ سینٹری فیوجز کی تعداد بھی کم کی گئی۔ اس کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات پر سخت نگرانی کا نظام بھی نافذ کیا گیا۔ 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو بدترین قرار دیا اور امریکہ کو اس سے الگ کر لیا۔ ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں تاکہ نیا معاہدہ ہو سکے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ 2028 کے بعد صدر ٹرمپ کی نئی شرائط میں ایران سے مکمل طور پر یورینیم افزودگی ختم کرنے، بیلسٹک میزائل پروگرام محدود کرنے اور مشرق وسطیٰ میں مسلح گروہوں کی حمایت کرنے کا مطالبہ شامل ہے، جبکہ ایران ان مطالبات کو مسترد کرتا رہا ہے اور اپنے جوہری پروگرام کو پرامن قرار دیتا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انخلاء کے بعد ایران نے 2019 سے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کی اور افزودگی کی سطح بڑھا کر 60% تک لے گیا۔ 2025 تک ایران کے پاس تقریباً 440 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود تھا۔ اب چلتے ہیں نئے معاہدے کی طرف جو ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر یورینیم افزودگی مکمل طور پر ختم کر دی جائے۔ ایران کی سرزمین پر کوئی بھی افزودگی نہیں ہوگی۔ کچھ تجاویز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ افزودگی علاقائی کنسورشیم کے ذریعے دوسرے ممالک میں ہو سکتی ہے۔ موجودہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ خاص طور پر 60% والا تقریباً 400 سے 440 کلو گرام ایران سے باہر منتقل کر دیا جائے یا اسے کم کیا جائے اور اصفہان جیسی اہم جوہری جگہوں کو ختم یا محدود کر دیا جائے۔ بیلسٹک میزائلوں کو ختم کیا جائے یا انتہائی محدود کیا جائے۔ علاقائی پروکسی گروہوں کا خاتمہ ہو، جیسا کہ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، عراق اور دیگر جگہوں پر ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں سے تعاون اور مدد بند کی جائے۔ بدلے میں امریکہ پابندیاں ہٹانے، تیل کی برآمدات کی اجازت دینے اور اقتصادی و سیاسی تعلقات کو معمول پر لانے کی پیشکش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر معاہدہ نہ ہوا تو مزید فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ حالیہ بیانات میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو افسوسناک نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ایران افزودگی کا حق اپنی ریڈ لائن قرار دیتا ہے اور کچھ مطالبات مسترد کر چکا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نیا معاہدہ مکمل طور پر مختلف ہونے کے بجائے پرانے معاہدے جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ تاہم موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی اور سخت موقف بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کی حرکات صاف صاف بتا رہی ہیں کہ وہ ایران یا کسی بھی اسلامی ملک کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جیسے ممالک جو جی چاہیں کریں، مگر ایران اپنے دفاع کا سامان بھی امریکہ کے حوالے کر دے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، امریکہ اس وقت ایک مذہبی جنگ لڑ رہا ہے جو کہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہے۔ اول تو ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، مگر اگر معاہدہ دوبارہ ہو بھی جائے تو امریکہ اور اسرائیل شرارت سے کبھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ایران گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتائیے گا۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ٹاکیز لائیو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں۔ ٹاکیز لائیو۔